واجب الاحترام دوستو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے خوف، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کی طرف توجہ اور دھیان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی زندگی میں بہت سارے اعمال، بہت ساری برائیاں اس کے ایسی جو میرے رب کو ناراض کرنے والی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان کے دل میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، مسلمان خاص طور پہ، اس کے دل میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اس کے دل کی کیفیت امید والی بنی ہوتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ گناہ کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی روکے تو اس کی زبان پہ جملہ آ جاتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے جی۔ اگر یہ دل سے کہے نا، ایک تو ہے وہ جو محاورتاً ہم کہہ دیتے ہیں کسی دوسرے کو جلانے کے لیے، کوئی بندہ ہمیں گناہ سے روکے، ہم اس کو جلانے کے لیے کیا بس کر یار میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، او بخشن والا ہے، بخش دے سی۔ اگر یہ استہزاء کے لیے کہا جا رہا ہے پھر تو کفر ہے، مطلب پھر تو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہاں، دل کے اندر واقعی یہ بات پیدا ہو تو اس کو امید والی کیفیت کہا جاتا ہے، اور میرا رب بسا اوقات اس کیفیت کی بنیاد پہ واقعی بخش بھی دیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنا گناہگار کہ اس کی بیوی جو انسان کی ہر چیز سے واقف ہوتی ہے، بڑا کوئی فن خان ہو، کوئی کہے جی میں نے اپنی بیوی سے یہ بات چھپا لی ہے، کب تک؟ آخر ایک دن تو کھل ہی جاتے ہیں۔ بیوی سے بندہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، تنگ ہو گئی نا بیوی، اس نے بڑا اسے تانا دیا اپنے خامد کو کہ جتنا تو گناہگار ہے نا، اور میں تجھے جانتی ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے تیری بخشش بھی نہیں ہو۔ اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے جملوں سے دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب میرا رب کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا راستہ بسا اوقات ایسی جگہ سے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بیوی نے کہہ دیا جتنا تو گناہگار ہے، مجھے تو لگتا ہے تیری مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ جملہ دل پہ چوٹ کر گیا، چوٹ کر گیا۔ آیا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونے لگا، اللہ میں واقعی گناہگار ہوں، میں نے گناہ بہت کیے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ربا تو بھی تو بڑا رحمان ہے، تو بھی تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ بس آج میں تیرے دربار میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگنے آیا ہوں، امید اللہ بس کتنا ہی گناہگار ہوں، بالآخر ایک امید تو بچی بھی ہے نا، اور وہ کیا؟ ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ یہی بات کہہ رہا تھا، رو رہا تھا، ندامت سے آنسو بہا رہا تھا، اسی وقت روح نکل گئی۔ اور روح نکلی، کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے اونچے محلات میں ہے، ساری زندگی گناہ کرنے والا، رب تعالیٰ کے سامنے جب پہنچا، خواب میں کسی نے دیکھا بڑے اونچے محلات میں، پوچھا کیا ہوا؟ اور تو کچھ نہیں، وہ جو آخری وقت میں رویا تھا نا اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے تھے، میرے رب کو وہ آنسو بہانے ہی پسند آ گیا، میرے رب نے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیفیت کیا ہوتی ہے بندے کے دل کی؟ امید کی کیفیت ہوتی ہے، یار کچھ بھی ہے، آخر میں رب کے سامنے جاؤں گا، اللہ کے سامنے جا کر میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، آنسو بہاؤں گا، ندامت دکھاؤں گا، میرا رب یقیناً میرے گناہوں کی معافی کا اعلان ضرور کر دے گا۔ یہ امید کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان کے دل کے اوپر نہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف کی کیفیت، اور خوف کی کیفیت میں انسان اچھے سے اچھا عمل کرتے ہوئے بھی بسا اوقات ڈر رہا ہوتا ہے، یار یہ میں کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہو گیا یا نہیں، اللہ بس اس کو نہ قبول کر لینا، کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف کی کیفیت بسا اوقات انسان کے اچھے اعمال کرتے وقت بھی انسان کو ڈر محسوس ہو ہوتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے۔ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نامی سی چیز کیا ہے جو خوف اور امید کے درمیان میں ہو، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے خوف کہاں پہ رکھنا ہے اور امید کہاں پہ رکھنی ہے،
اس کے بارے میں محققین نے، علماء نے، مشائخ نے تو بڑی تحقیقیں لکھی۔ خلاصتاً یہ انسان کو خوف رکھنا چاہیے جوانی میں، اور بڑھاپے کے اندر امید رکھنی چاہیے۔ جوانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، بندے کے اندر گناہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، اور جناب والا کچھ بھی کر سکتا ہے بندہ جوانی کے نشے میں مست ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی چیز گناہوں سے بچانے والی ہے تو رب ذوالجلال کا خوف ہے۔ اگر دل میں خوف آ گیا نا پھر جوانی شاندار گزرتی ہے، ورنہ کوئی بندہ رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت اٹھے اور رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا لے، بنا خوف کے نہیں ہوتا۔ خوف ہوگا یا عشق ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے انتہا درجے کی، یا اللہ کی ذات کا خوف اتنا آ جائے کہ جو رات کو بستر پہ سونے نہ دے، صبح چاچا یاکی کی اذان کان میں پڑے، اس کی اذان کان میں پڑتے ہی بندہ بے چین ہو جائے، مچھلی کی طرح تڑپے، اب یہ بستر نہیں ہے، اب یہ آگ کے انگارے ہیں، میں نے لیٹنا نہیں ہے، اب میں نے اٹھ کر ذوالجلال کے سامنے پہنچنا ہے، یہ خوف کروائے گا۔ اور بڑھاپے کے اندر امید، بڑھاپے کے اندر رونا دھونا، اللہ جوانی گزار بیٹھا، اللہ جب طاقت تھی نا، نہیں تھی مجھے پتہ نہیں تھا، گزار بیٹھا، اب وقت انتہا ہے، بال بھی سفید ہو گئے، منہ میں دانت بھی نہیں رہے، بدن میں قوت بھی نہیں رہی، کرنا بھی چاہوں تو ہوتا نہیں ہے، اللہ اب تو تیرے دروازے پہ صرف رحم کی بھیک طلب کرنے کے لیے دستک دیتا ہوں، اللہ آتا ہوں تیرے پاس، مولا تیرے پاس تیری امید لے، یہ اس وقت امید ہے۔ بعض وقت دوسرا موقع، انسان کو خوشی کے عالم میں خوف ہونا چاہیے اور غم کے وقت امید ہونی چاہیے۔ خوشی کا عالم خوف ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، خوشی کا عالم ہے پتر دی شادی کرے دے پہ، اب میرے رب کا خوف ہوگا تو گھر میں ڈھول نہیں بجے گا، میرے رب کا خوف ہوگا تو شادیوں کے اندر جنابے والا اللہ کو ناراض کرنے والی رسمیں نہیں ہوں گی، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، اچھا والا دیندار بھی کیا کہہ دیتا ہے، چھوڑ یار شادیاں روز روز ہونی ہے، آج تو کرتے ہیں ڈٹھی ویسی، یہ جملہ ہے نا، یہ صراحتاً توہین ہے، ڈٹھی ویسی، اب تو کرتے ہیں بعد کی بعد میں دیکھیں گے، اور میرے رب نے اگر اسی وقت دکھا دیا تو اللہ تو قادر ہے نا، یہ تو اس کا کرم ہے، وہ پکڑ نہیں رہا۔ خوشی کے عالم میں رب کا خوف ہو اور غم کے وقت امید ہو، غم ہو گیا، پریشانی ہوگی، کوئی بات نہیں، غم کے وقت ہمیں سکھایا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے جملہ کیا ہے نا، میرا رب اس پہ بھی اجر عطا فرما دے گا۔ چل آپ رہے ہیں، آپ اوپر دیکھ کے چل رہے تھے، نیچے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی ہے، غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے نیچے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر کی حدیث کا مفہوم ہے، اس ٹھوکر لگنے کے بعد غم پہنچا، ایک تکلیف پہنچی، بھلے چھوٹی ہے، آپ جناب والا اس وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا رب اس ٹھوکر پہ بھی آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ یہ دین ہے ہمارا، بڑا پیارا دین ہے جناب والا، یہ امید اور خوف، یہ خوف اور امید کے درمیان یہ ایمان ہے۔ جو بندہ یہ بات سمجھ گیا نا، اس نے زندگی کی حقیقت پہچان لی، اور جو نہیں سمجھا پھر میرے رب کی پکڑ بھی آتی ہے۔ بعض مقربین لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے قرب والے لوگ، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میرے رب بسا اوقات پکڑ لیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، بزرگ تھا، بزرگ، حضرت داموس رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک دن اپنے کمرے سے عبادت خانے سے باہر نکلے، سامنے پہاڑ تھا، پہاڑ پہ نظر پڑی، پہاڑ بڑا خشک تھا، بالکل خشک، کوئی سبزہ نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کاش اس پہاڑ کے اوپر نہ سبزہ ہوتا تو کیا ہی مزہ تھا، اگر یہ سرسبز ہوتا، خوبصورت ہوتا، کتنا سونا لگتا میری عبادت کے گاہ کے سامنے، سرسبز شاداب یہ پہاڑ ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ بس دل میں یہ بات آئی، میرے رب کو جملہ یہ بات آنا پسند نہیں ہے، مقربین تھے نا، قرب والے تھے، اللہ نے فوراً الہام کیا، اے داموس اب تک تو بندہ تھا، آج میرا مشیر کیسے بن گیا؟ میں نے تو تجھے بندہ بنایا تھا تو عبادت کرتا تھا، آج تو مشیر کیسے بن گیا؟ میری تخلیق، میری مخلوق، میری بنائی ہوئی چیزوں میں تجھے عیب نظر آنے لگ گئے۔ مجھے پتہ ہے کس کو سرسبز کرنا ہے، کس کو خشک رکھنا ہے، کس کو عروج دینا ہے، کس کو زوال دینا ہے، کس کو طاقت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، مجھے پتہ ہے۔ تیرے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ الہام آتی بس فوراً سجدے میں گرتے ہیں، اور اپنے ساتھ یہ بزرگوں نے لکھا ہے
کبھی اگر گناہ ہو جائے نا تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے اوپر تھوڑا بہت جرمانہ رکھ لینا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نا آپ سے اگر گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اپنے اوپر جرمانہ رکھو. جسے مال سے محبت ہو نا, پیسے نکالتے ہو ڈر لگ رہا ہو, وہ کہے کہ اگر میرے سے یہ گناہ ہو گیا میں تیرے پیسے صدقہ کروں گا. جس کو نماز سے تھوڑا سا دور بھاگتا ہو نا, وہ اپنے نفس کے اوپر جبر کرنے کے لیے رکھے, اگر فلاں گناہ, فلاں میں نے بدنظری کی, فلاں میں نے زبان درازی کر لی, فلاں میرے سے غلطی ہو گئی نا, میں اتنے نفل ضرور پڑھوں گا. یہ اصلاح کا انہوں نے اپنے اوپر رکھ لیا. اچھا جب تک میرا رب مجھے معاف نہیں نہ کرتا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اپنے ساتھ عہد کر لیا. اب جناب ایک دن گزرا روزے کی حالت میں, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن تھا, کسی کام سے بستی میں جانا پڑ گیا. بستی والوں نے دیکھا حضرت داموس ہیں, بڑے اللہ کے ولی ہیں, نیک ہیں. وہ تو معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا تھا نا, اللہ نے تو پردہ ڈالا ہوا تھا. بستی کے اندر گئے, وہاں دیکھا کوئی دعوت لگی ہوئی ہے, کوئی ولیمہ چل رہا ہے, بہترین نظام. بستی والے بڑے جی ہمارے تو مقدر جاگ گئے, حضرت آپ تشریف لائے, آئے نا ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو میں کھانا نہیں کھاتا. بھائی کھانا کھائیں, ہماری خوش قسمتی ہے, آپ جیسے بزرگ ہیں, ہمارا کھانا کھائیں نا. بھائی میں تو نہیں کھاتا. جب اصرار زیادہ ہوا اب مجبور ہو گئے. بھائی بات یہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی پہ میں نے اپنے ساتھ عزم کیا ہے, جب تک میرا رب معاف نہیں نہ کرے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بس یہ بات کر لی. آگے کوئی بیٹھا ہوگا, سیاںا زیادہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ جو 2 لفظ پڑھ لیتے ہیں, پھر ان کی عقل کوئی ایکسٹرا کام کرنے لگ جاتی ہے. کہنے لگا بزرگوں تسی کھانا کھاؤ, آپ کے کھانا کھانے کی وجہ سے جو بھی عذاب آئے گا نا ہم اسے لیں گے. جملہ چھوٹا سا نہیں تھا. اس کھانا کھانے کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے نا, وہ عذاب ہم سارے مل کے برداشت کر لیں گے, آپ کھانا کھائیں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, میرے رب نے داموس کے دل کے اندر فوراً الہام کیا, القاء کیا, بات پہنچائی. داموس جلدی کرو, اس بستی سے نکلو, آپ یہاں سے نکلو, میں انہیں بتاتا ہوں جو میرے عذاب کو چیلنج کرتا ہے عذاب ہوتا کیا ہے. لکھنے والوں نے لکھا حضرت داموس نے قدم بستی سے باہر رکھا تھا, میرے رب نے پوری بستی کو زمین کے اندر دھسا دیا. ایسا بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کی بات کو چیلنج کرنا نقصان. بہرحال میں بات کر رہا تھا خوف کی پھر 3 قسمیں ہیں اللہ سے ڈرنے کی. ایک پہلی قسم, بندے سے گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد بندہ ڈرے. جیسے چھوٹا بچہ گھر میں شرارت کرتا ہے, غلطی کر لی ہے, غلطی کرنے کے بعد ماں ڈراتی ہے, کوئی بات نہیں آنے دے تیرے ابا کو, میں تیرے ابو کو بتاؤں گی. وہ بندہ بچہ سارا دن ڈر ہوتا ہے, رات کو بوائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک خوف کا درجہ یہ ہے, عام عوام الناس کا خوف, کہ غلطی ہو گئی, غلطی ہونے کے بعد ڈرنا شروع کیا. ایک دوسرا ذرا خاص لوگوں کا اوپر والا درجہ, وہ خوف کیا ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرے, عمل نیک کر لیا, لیکن دل کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کئی مرتبہ جاتے ہیں, کوئی حاجی صاحب حج کر کے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت دی ہے, ماشاءاللہ بڑے مبارک ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, تیار کر تو لیے, بس دعا کریں اللہ سے قبول بھی کر لے. یہ بھی ایک خوف کا درجہ ہے, یہ نچلے والے درجے سے تھوڑا سا اوپر ہے. نماز پڑھ لی, اللہ پڑھ تو لی ہے, بس اس کو قبول بھی کر لینا, بس کیا ہی بات ہے یہ قبول. یہ تھوڑا سا اونچا درجہ ہے. ایک اس سے اونچا اوپر کا درجہ ہے, بندہ عمل بھی کر لے اور عمل کرنے کے بعد قبولیت بھی بات کے اندر ہو, لیکن اپنے آپ کو حقیر سمجھے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہاں لے جائے, حرمین شریفین میں طواف کر رہے ہیں. طواف کرنے کے بعد یوں دیکھ کے کہتے ما عبدناک الا حق عبادتک وما عرفناک الا حق معرفتک. اللہ میں نے تیری عبادت کی لیکن جیسے حق تھا میں ویسے ادا نہیں کر سکا. اللہ تجھے پہچانا ضرور ہے لیکن جیسے پہچاننا چاہیے تھا میں ویسے پہچان نہیں سکا, مجھے معاف کر دینا. حق ادا نہیں ہوا نا, بندہ کہتے ہیں میں نے کوشش تو کی ہے بہت, لیکن جو حق تھا نا وہ مجھ سے ادا نہیں. یہ خوف ہے. ایک صحابی رسول رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, دوسرے صحابی پوچھتے کیا ہوا, کہا ڈر لگ رہا رب تعالیٰ سے. کیوں, کیا ہوا, گناہ بہت زیادہ کر لیے. سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا, کتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا سا. گندم کا دانہ اٹھا کے کہا رب کعبہ کی قسم میرے گناہوں کا وزن اس دانے جتنا بھی نہیں ہے, اس دانے جتنا بھی میرا گناہ کا وزن نہیں ہے. کبھی روتے کیوں, اگر ڈرتا اس بات سے ہوں پتہ نہیں اس کو پسند بھی آؤں گا یا نہیں آؤں. اس کو خوف کہا جاتے. خوف کب تک کرنا چاہیے, یہ بھی بات ہے نا, ڈرنا تو ہے
اگر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر کب تک ڈرنے؟ اور میں جب تک پل صراط سے نہ گزر جاؤ اس سے پہلے تک کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ آپ کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ امام احمد بن حنبل، بس امام احمد بن حنبل کبھی موقع ملا آپ کو ان کی تاریخ سنو، وقت کے جلیل القدر امام ہیں، اپنے دور کے اندر فتویٰ دے دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ سارے کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے نہیں کلام ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا نہیں یہ مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، بس ڈٹ گئے، جیل میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں میری پشت کے اوپر وہ چابک روزانہ اتنے مارے جاتے تھے، اگر ایک چابک کسی ہاتھی کی پشت پہ مار دیا جائے پورا محلہ اس کی چیخیں سنے، ہاتھی برداشت نہ کر سکے، میں نے وہ ظلم برداشت کیے۔ پر وفات کا وقت قریب ہے، بڑے ساری زندگی دین کی خدمت کی، وفات۔ شاگردوں نے، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، جو احباب ٹائم سے آئے ہوں گے پتہ ہوگا، ایک دوسری حالت میں نے بتائی تھی کہ بندے کو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وفات کے وقت کلمے کی تلقین مل جائے، اور تلقین کا طریقہ بتایا تھا کہ میت کی روح نکلنے والی ہو نا، نزا کی کیفیت ہو، آپ نے پاس بیٹھ کے بس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو پکڑ کے نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ۔ امام احمد بن حنبل نزا کی کیفیت ہے، شاگرد بیٹھے سارے، سب عالم فاضل ہیں، دیکھا کہ کہیں ان کی روح نہ نکل جائے، سب شاگردوں نے مل کے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور امام صاحب کی زبان سے نکلتا لا لا، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ نہیں۔ شاگرد پریشان، اتنا بڑا امام، دین کے لیے اتنی قربانیاں، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، لا خیر کرنا، اللہ تو بچا لینا۔ رب تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا نا جناب والا، وہ نزا کی کیفیت تھوڑی سی دور ہوئی، تھوڑی سی صحت ملی۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کی زبان سے لا کے بعد کیوں نہیں نکل رہا تھا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہے تھے؟ کہا میرے بچوں بات یہ نہیں ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کہا این اس وقت میں جب میری روح نکلنے لگ رہی تھی، شیطان مردود میرے سامنے آیا، اور میرے سامنے آ کے اس وقت مجھے بہکا رہا تھا۔ کیا بہکا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا احمد تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب جا رہا ہے، تو نے قرآن کے لیے اتنی خدمت کی ہے، تو کامیاب ہو گیا، تو نے تو ساری زندگی نمازیں بہت پڑھائی ہیں، تو نے لوگوں کو درس۔ میں نے کہا لا، میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اگر کہیں میں ایک مرتبہ بھی نام کہہ دیتا تو اس کے بہکانے میں آ کر عجب پیدا ہوتا اور میرا خاتمہ خیر پیدا ہوتا۔ ایسے بھی لوگ، امام احمد بن عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، آپ ان کی تاریخ پڑھے، خدا کی قسم آنکھ سے آنسو آتے ہیں۔ ایک مجلس میں 70,000 شاگرد ہوتے تھے، آج تو میرے رب نے نعمت دی ہے ہمیں، 12,000 مکبر ہوتے تھے۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے ایک آگے سننے والا سن کے اونچی آواز سے بولتا، جہاں اس کی آواز ختم ہوتی وہاں سننے والا اس سے 12,000 بندہ جو آواز آگے پہنچا رہا ہے، کتنا مجمع سن رہا ہوگا۔ ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، آخری وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی تو کیا مجال ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو جناب تھوڑا سا عمل کر کے کہتے ہیں بس اب انتظار کرتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہو ہمیں بتانے کے لیے۔ ہم تو اپنے عمل، ساری زندگی دین کی خدمت کی، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ شاگردوں سے کہتے ہیں بچوں میں اٹھ نہیں سکتا، مجھے اٹھاؤ اور زمین کے اوپر ڈال۔ اب شاگردوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پوچھیں اس بیماری کے عالم میں زمین پہ کیا، سوچا شاید بیٹھ کے کوئی ذکر کرتے ہوں گے، کوئی تسبیحات کریں گے۔ زمین پہ جب بٹھایا تو الٹے ہو گئے، اور الٹے ہو کے نا اپنی سفید داڑھی کے یوں بال پکڑتے ہیں اور پکڑ کے یوں زمین پر رگڑا دیتے اور روتے ہوئے کہتے اللہ عمل کچھ نہیں ہے جو تیرے پاس لے کے آؤں، مولا میں تیرے پاس آ رہا ہوں، بس میرے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، اللہ میری داڑھی کی لاج رکھ لینا، اللہ میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لینا، بس میں اور کوئی عمل تیرے پاس نہیں۔ یہ خوف کا عالم ہے نا، جس کے پاس جتنا علم رب کا دھیان اور توجہ، اور یہ خوف انسان تو انسان ہے، خدا کی قسم میرا رب جانور کو بھی دے دینا، وہ بھی جانوروں میں ممتاز ہوتے ہیں، اللہ کاش یہ خوف ہمیں بھی مل جائے۔ ایک اونٹ آیا، ایک صحابی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں، آقا یہ میرا اونٹ ہے، میں نے آپ کی تعلیمات پہ بڑا عمل کیا، آپ نے فرمایا ہر ایک کے حقوق ادا کرو، یہ میرا اونٹ ہے میں اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہوں،
وقت پہ کھانا دیتا ہوں، دانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، سائے میں باندھتا ہوں، وزن بھی اس کی وسعت کے مطابق لاتا ہوں، یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا. میری جیسے آنکھ لگتی ہے نا یہ دردناک آوازیں نکالتے، دردناک ایسی آوازیں نکالتے، سونے نہیں دیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مقدمہ درج کروا دیا نا آپ نے، اب میں جا کے اونٹ سے بھی بلا کے پوچھ لیتا ہوں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً کہتا بیچ دے، کاٹ دے، ذبح کر دے. نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، جس کے خلاف شکایت ہے یہ آ جائے. اونٹ سے بلایا، ہاں بھئی آپ کا ساتھی ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا اچھا ساتھی ہے. کھانا ٹائم پہ ملتا ہے؟ جی یا رسول اللہ. دانا پانی ٹائم پہ ملتا ہے؟ جی یا رسول اللہ. دھوپ میں تو نہیں باندھتا؟ نہیں یا رسول اللہ. کوئی شکوہ اس کے خلاف؟ نہیں میرے آقا یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میری ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اچھا اس نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیے کہ جب یہ رات کو سوتا ہے نا تو سونے نہیں دیتا، تو دردناک آوازیں نکالتا ہے، چنگھاڑتے. جملہ سنیے گا میرے دوستو، میرے ذمہ بات پہنچا دینے. کاش میرا رب اس آواز کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دے. اونٹ کا جملہ سننا ذی شعور نہیں ہے، احسن تقویم نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ 4 ٹانگوں والا بے شعورہ جانور ہے. میرے رب نے یہ واقعات تیرے اور میری نصیحت کے لیے بتائے. اونٹ کہتا آقا ہم دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، اچھے ساتھی ہیں، یہ میرا خیال کرتا ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں، یہ وزن لاتا ہے میں لے کر جاتا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے. لیکن جب شام ہوتی ہے نا، یہ بسا اوقات گھر کے اندر جب مغرب کے وقت پہنچتا تھکا ہوا بہت ہوتے، یہ میرے کھانے پینے کا خیال تو کر دیتے، یہ مغرب کی نماز پڑھ کے تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی کبھی بستر پہ لیٹ جاتے. اور جب بستر پہ لیٹتے اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر ذرا کمر سیدھی کر لوں، بعد میں اٹھ کے عشاء کی نماز ادا کروں گا. لیکن اس کی نیند کا غلبہ اس کے اوپر اتنا آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. اللہ آقا جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے نا، اور وقت اتنا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں نماز قضا ہونے والی ہے. میرے پیغمبر میں تو آپ کے زمانے کا ہوں نا، میں نے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کی زبان سے سنے جو بے نمازی ہوتا ہے اس سے تو میرا رب کبھی راضی ہوگا بھی نہیں، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو تو میرا رب ایک حطب جہنم کے اندر جلائے گا. میں نے تو بے نمازی کے عذاب کافی سارے سنے بھی ہیں. آقا یہ جو میرا ساتھی ہے، جو میرا خیال کرتا، آپ بتائیے میں اس کا خیال کیوں نہ رکھوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں نماز قضا ہو گئی، کل قیامت والے دن اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. میرے رب نے مجھ سے اگر پوچھ لیا، ساتھی تیرا تھا، تیرے حقوق ادا کرتا تھا، سارا کچھ تجھے دیتا تھا، تیرے سامنے عشاء کی نماز قضا ہو گئی، بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ آقا میں صرف اس کی عشاء کی نماز قضا ہونے سے بچانے کے لیے تڑپتا ہوں، دردناک آوازیں نکالتا ہوں، ایک اس کے لیے اور دوسرا اپنے لیے کہ کہیں میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہ دے سکوں. اب اندازہ کیجئے آپ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کبھی تڑپے؟ یار آپ کے سامنے آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی آپ تڑپے؟ اس بیگم کے ایک کریم کے پیچھے آپ بازار میں بھاگتے ہیں، اس بیگم نے تھوڑی سی چٹ دے دی نا آپ کو، آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، دوست سے قرض مانگیں گے، ادھار مانگیں گے، بچوں کی بیگم کی خواہشات پوری کریں گے. بچہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی تڑپے؟ اگر نہیں نہ تڑپے تو خدا کی قسم میں یہ بات بابانگے توہل کہوں گا، پھر آپ سے اور مجھ سے اچھا میرے پیغمبر کے زمانے کا وہ اونٹ ہے جو کم از کم اپنے مالک کے ساتھ اتنی وفا تو کر رہے. میں اپنے بچے کی ایجوکیشن کا خیال کروں، میں اپنے بچے کی ہیلتھ کا خیال کروں، میں اپنے بچے کی سوسائٹی کا خیال کروں، میں اس کے لیے گاڑی بنگلے کا خیال کروں، میں اس کی آخرت اور قبر کا خیال نہ کروں تو پھر میں کم از کم مجھے اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر غم اور کمی کس چیز کی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق ہے.